کچھ نہ کچھ وہ صدقہ کیتا کرے. کیلا عرض کیتا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یجد، اگر آدمی کو کچھ نہ ہوئے کاشا ہے ہی کائنا تو صدقہ کیویں کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعتمر بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق. جو آدمی کام دھندا کرے، محنت مزدوری کرے، اس محنت مزدوری تو جو کچھ اس کو ملے وہ خود بھی خرچ کرے اور اس کا صدقہ بھی کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستطع، اگر آدمی نہیں کما سکتا، کچھ محنت مزدوری نہیں کر سکتا تو صدقہ کیویں کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ الملہوف، فرمایا جو آدمی بیچارہ لاچار ہے، اس کے کولو وہ اپنا کام دھندا نہیں کر سکتا، ایک آدمی کو بھی مدد ضرورت کرے. مثال پر ایک آدمی کمزور ہے، وہ اپنے چار پہ چار دن کا چھان دے نہیں رکھ سکتا، اپنے چار پہ چار دن چھان دے نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے، ادھر جانتا بھی ہے، اب دوسری بھی آ گئی ہے تو بندہ نہیں کر سکتا، اب وہ ٹی وی آ گئی ہے، دوسری جگہ آ گئی ہے، نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس نے بچی چار کے چھان دے رکھا دے، اس کا ہاتھ پات جڑا ہے وہ انہوں سیڑھیاں چلا دے، اس کا ہاتھ پات انہوں سواری سے سوار کر دے. سمجھ آ گئی؟ وہ آدمی بیچارہ کھلا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ کمزور ہے، وہ نل کا گیٹ سے پانی نہیں پی سکتا، تو گھڑے میں پانی پا کے پی نہیں سکتا، ایک کمزور لاچار ہے. فرمایا کہ اس کی مدد کر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستطع، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی منجی چبا کے چھان سے نہیں رکھا سکتا، کسی کا ہاتھ پات سے سیڑھیاں نہیں چڑھا سکتا، کسی کو سواری سے سوار نہیں کر سکتا، یہ بھی بیچارہ کمزور ہے، تو یہ صدقہ کیویں کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأمر بالمعروف، وہ مڑ نیکی کا حکم دیتا کرے. یہ کیا کرے؟ یعنی کسی کو گلاس پانی کا بات نہیں دے سکتا، کسی کو سواری سے سوار نہیں کر سکتا، کوئی کسی نال بھلائی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر بیٹھا بول سکتا ہے تو مڑ یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی رکھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی رکھے. اتنا تو بندہ کر سکتا ہے نا. یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے. کہ میاں نماز پڑھی کر، میاں سچ بولے کر، میاں کسی کا حق نہ کھادا کر، میاں لوگوں نال بھلائی کیتی کر. یہ اچھیاں گلاں دسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. قربان جب سوال کرنا تو شاید نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو گل کتوں چل رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بھی یہ صدقہ کیتا کرو. تو شاید نے سوال کر دیتا یا رسول اللہ اگر بندے کو رکا شن ہوئے تو کیویں صدقہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کما کے اپنے اتنے ہی خرچ کرے تو صدقہ ہی کرے. پھر شاید نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بندہ نہیں کما سکتا، وہ بندہ نہیں کما سکتا تو مڑ کے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو کما نہیں سکتا تو مڑ کے بیچارے لاچار بندے معذور بندے انہاں دی خدمت کرے. شاید نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مڑ پائے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا کرے کہ میاں چنگے کام کیتے کرو، یہ بھی صدقہ ہے. قربان جاوا شاید تو
کیا کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنا تک آ سکتا ہے وَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ کہ لوگوں ہاں یُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ کہ خود کا برائی کو بچ سکتا ہے، خود کا برائی کو بچ سکتا ہے، تب خود برائی کو بچے، جھوٹ کا موقع آ گیا ہے نہ بولے یہ بھی صدقہ ہے، غلط ویکھن کا موقع آ گیا ہے نگاہ میں جھکا لگے یہ بھی صدقہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ موسیقی کی آواز ہوتی پہ آئی کرنا چنگلیاں دے رہے کہ منحوس آواز میرے کرنا نہ پوے تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی برائی تو اپنے آپ کو بچا لگے یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث کو حضرات کو سنا دیتی ہے جڑی آئی حدیث سے مبارکہ ہے کہ صدقے دے متعلق ہے، صدقہ ہو کہ بندے کو مال پیسہ کوئی نہیں انہیں ساری جگہ آپ جڑے کام کرتے کرے ہیں انہاں دے وچوں بھی آپ صدقے دا اجر و ثواب لے سکتے ہیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الدثور بالأجور کہ یہ مالدار لوگ ہیں نا یہ غرباء نے سوال کیا کہ جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے کو مال ہوتا ہے وہ اپنے اتنے بھی خرچ کرے تھے اور جو مال بچ ہوتا ہے ان اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات بھی کرے تھے۔ اصل غریب آئے اصل ایسا نہیں کر سکتے، ہم اصل نماز پڑھنے آئے تو مالدار بھی انہیں نماز پڑھتے ہیں وہ انہوں کا سارا ثواب برابر ہے، اصل غریب روزہ رکھنے آئے وہ بھی روزہ رکھ لیتے ثواب برابر ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی مال ہے وہ صدقہ خیرات کرے تھے، وہ نیکی کرے وہ حج کرے تھے وہ صدقہ خیرات کرے تھے، لہذا وہ اصل اجر و ثواب لائے گئے کہ اصل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صدقے کا بہت سی مفہوم ارشاد فرمایا کہ آیا ہے کام کی صدقہ یہ تو سکیتے کرو، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ہر بندہ جو منہ جو آتا ہے سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے، وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ہر بندہ جو آتا ہے اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ فرمایا ہر بندہ جو آتا ہے الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ارشاد فرمایا بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھتا ہے کلمہ پڑھنا نہیں صدقہ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنْ مُنکر اور برائی کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس دکان پہ بیٹھے ہو آج کوئی نہیں دکھانے لگی آج کوئی نہیں بچے کہ اللہ دے راہ دے خرچ کرا تو دکان پہ بیٹھا ہے تو لکھو جیرا کوئی آ بیٹھا ہے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ انہیں کئی ایسے کسی گناہ کی گل کر کہ میاں آئے گناہ اس نال اتنا نقصان ہوتا ہے کہ تیری گل کرن دے نال اودے دل وچ گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بیٹھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھے جاتی یہ حدیث ہے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس دھرتی کے سب تو زیادہ شان کتابوں نے بھی شان ایک کتاب اللہ دا قرآن مجید دا، اس تو بعد کتابوں نے بھی شان ہے بخاری شریف دا حدیث کی کتاب ہے، اس تو بعد شان ہے مسلم شریف دا۔ یہ صحیح مسلم ہے کہ اس کی حدیث پڑھتا بیٹھا عجیب حدیث ہے۔
رات سن تو شاید کہ تساں نہ سنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی صدقے کا حکم دسے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں اگر شادی شدہ بندہ اپنی بیوی کو جاتا ہے اور بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی کی شاید یہ حدیث کے الفاظ ہیں وفی خود احدکم صدقہ کہ یہ اپنے بندہ کو گھر جاتا ہے حلال کی شہوت پوری کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. قالوا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاتی احدنا شہوته ويكون له فيها اجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب گھر جاتے ہیں اپنی شہوت پوری کرتے ہیں کہ کیا اس نے بھی صدقے کا نبی سے صحابہ نے سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دسو ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر کہ اگر ایک بندہ حرام والی جگہ تے اپنی شہوت پوری کرے گا تو کیا اس کو گناہ ملنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اگر حرام والی کھائے جاتا تو تے شہوت پوری کرے گا تو اینو گناہ ملنا ہے. تو فرمایا کہ تو حلال کی کھائے آیا تو اتنے ثواب مل سی جتنے کہ مل سی اجر مل سی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ کہ جب آدمی اپنے گھر آیا اور گھر اس واسطے حلال ہے تو فرمایا کہ بھی اس آدمی کو اجر ملتی اور یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا گیا. سبحان اللہ. اور صدقے کا مفہوم کا دسا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس. فرمایا انسان کا ہر جوڑ جسم کا یہ ہر والا جوڑے موٹے والا جوڑے انگلی کے جوڑے گوڈے کے جوڑے ٹھیکیوں کے جوڑے کنڈی کے جوڑے اگر یہ جوڑ کھلو میں تو کتنے میں شامل اتنی اللہ کی نعمت ہے کہ ہر بے دعا بندی ہے پھر انگلی ایک کے ہاتھ نہیں ہوتا کیا ایک گوٹ میرا ہوتا کیا پھر انگوٹھے کا جوڑے پھر انگلی کا جوڑے سبحان اللہ. یہ گوٹے کا جوڑے گیٹے کا جوڑے پھر جوڑے کا ہاتھ کام کرے آپ کو کیلے مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہیں جوڑا کا بھی صدقہ دیتا کرو. نہیں بندہ ڈور ہو جائے تو کارنال آلہ کتنے تھا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں. میں زمیندار تو آج غریب بیچارہ کارنال آلے سے بھی نہیں پڑتا ساڑھے کان بہت سنتے ہوتے تو کتانی تک لے بیٹھا ہوں یہ گالو کوئی تو بھائی تھوڑا سا ملتا ہے ان سے آتے ابھی آلہ لوا آلہ تو ساڑھے جی میرے بھی ہو سکتا ہے. جانتے کان روزانہ سوتے پہ استدقاش اللہ نے مفت دیتا ہے. اکی روزانہ بیٹھے ہوئے بیچارے زمینے کو پوچھو جنہاں نے جوڑ کام نہیں کریں تھے بیچارے بیٹھے دیو گوٹے کلور میں مطلب کیلے پاس طریقے کلور میں مطلب کیلے پاس یہ الگ الگ جوڑ کلور ہے کہاں سے دیرہ جب انتیاد نہ کر سکے کیلے پاس انگلی یہیں سے دیو جہاں میں جوڑ رہی کام نہ کرے کیلے پاس ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم. فرمایا آپ نے جوڑا تھا نا ہر روز صدقہ دیتا کرو. سبحان اللہ. یہ جوڑ کام کرتے ہیں آپ روز صدقہ دیتا کرو. قال تعدل بین الاثنین صدقہ. صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ صدقہ روزانہ دے سکتا ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو کے درمیان دو بندے ہیں اللہ کی رحمت سے روزہ ہے لڑائی کری انہاں دے درمیان ہے کہ انصاف دی گل کر چھوڑ، انصاف دی گل کر چھوڑ کے یہ تواڈے روزے دا آئے حال نے تے ایک ہی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، دو بندے کے درمیان ہے دعا کہ اللہ کی استاد نشید چھوڑ لیں یا ساڑھی گل چھوڑ لیں جی کہ آپ چھوڑے سب قبول کر دیں میں قبول سمجھ آتی کہ بالکل دو بندے آ گئے مولا دی گل سنی جا میں انصاف کی گل کر چھوڑی یہ بھی میرے ساتھ کا سوال ہے۔ سبحان اللہ، تعین رجل فی طاقتہ فتقدره علیہا، ایک بندہ بیچارہ کمزور ہے وہ اپنی سواری پہ خود سوار نہیں ہو سکتا، ایک بندہ معذور ہے سکوٹر پہ چلا لیتا ہے لیکن اس سکوٹر پہ چڑھ نہیں سکتا جہاں یار سکوٹر پر دے میں باہر چھوڑے، ایک بندہ کمزور ہے صحیح ہے وہ اپنی سواری پہ کوئی تھوڑی ہے کوئی گدھا ہے سمجھ آ گئی نا وہ سوار نہیں ہو سکتا، ایک بندہ کھلا ہے بس آئی وہ بیچارہ اتنا نہیں کر سکتا تھا وہ مجھے تھوڑا جیسا سہارا دے تو پکڑ کے اس کو بس پہ سوار کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تمہیں اللہ کا سجدے بیٹھے آئیں کہ لوگوں واسطے راہ صاف کیجے کرو، لوگوں کے راہ گندے نہ کھلارے کرو، جس راہ تو کہتے ہو نا لوگ ڈھکتے ہیں تو اللہ تھوڑے جائے کھلا کر چھوڑیا کرو ٹاپ 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 دے اور وہ ایڈا سارا بیٹھا چھوڑیا کرو بندے جو کپے سے ایک کیلے کا دام ہو جائے بھئی ایک بوٹا بات ہویا تھا کیلے کی ماں ہے تو کتنے دھائیں کے بوٹے زیادہ ہوئے سے اور کتنے ٹپن آنے جو تقریب ہوتی اچھا وہ نوٹے بندے کپے جو ہے نہیں سڑکہ کپیے جو ہے نہیں کٹی گئی اور کیرل کٹی جاوی مردست ہے کتنی سڑکہ کپیے کتنے بندے کپے نہیں میری گل پکال اور خدا نے پرانے چکا ہے کہ ذمہ داری نہ ادا کیا سچی اللہ کے پاس اللہ پہ بنایا جتھے کتائیں کئی سرکاری سڑکاں پئیاں اگر تم اپنے استعمال رکھی ہوئی ایک شہر کی گلی ہے بازار کی گلی ہے محلے کی گلی ہے مین روڈ ہے کمیٹی نے گورنمنٹ نے وسیب پہ ڈال کے اگر وہ 12 فٹ سڑک رکھی ہے 18 فٹ سڑک رکھی ہے ایک محلے کی 12 فٹ کی گلی ہے تو اپنے گھر کی باہر ہوتے تجاوز کی تو ہے تیرے واسطے حرام ہے۔ تیرے واسطے او بھائی شریعت اصلا اسلام کا مزاج نہیں سمجھیا اسلام کا ساری انسانیت کی خیر پائی رات کے بندہ پیا ہے کنڈا پیا ہے روڑا پیا ہے تکلیف پیش ہے پئی ہے اس کو ہٹا چھوڑ حدیث اس تمہیں ایمان آ گیا سبحان اللہ، اور تو راہ ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے لوگ ڈپڑ ہوتا ہے گلی ہوتی ہے یہ گندا پانی چھوڑ دیتے پکی سڑک ہے سمجھ آ گئی نا وہ لوگوں کے فائدے واسطے بنی ہوئی ہے کہ یہ پکی سے پانی چھوڑتے تھے وہ پکی کھا ہی جاؤ نہیں ہے یہ حرام ہے تیرے واسطے یہ لوگوں کو تکلیف دے دیا موزی ہے ایک گلی 12 فٹ کی رکھی گئی ہے تو یہ تجاوزات کرتا ہے آج کل کے گھر سے کوئی کے گلی میں کتنے سے نکاحت دیکھ لو گے بھائی ایک مرتبہ بات ہو رہا ہے کا پیچھے کرتے لوگوں واسطے سہولت پیدا کر نہیں سمجھے نہیں سمجھے نجائز تجاوزات کر کے بیٹھے ہو سکتے نجائز قبضے کر کے بیٹھے ہو سکتے سن لائے اگر کسی کا کوئی نجائز مرلہ دبایا 2 مرلے دبائے 10 مرلے دبائے کنال دبائی آئی قلعہ دبائی ہوئی مربع دبا کیوں دہاڑا قیامت ہو سی وہ قلعہ اس کو لے کے ہیٹھاں تک 7 زمینہ آن جناب کے سیر تے رکھے ہوئے سنچار دور قیامت کا دیاروں سے مڑ وہ قلعہ سیر تے چاہت دور ہے وہ سی آپ نے گناہ تے جمتے نہیں ہو بھگا چاہیے وہ سی وہ بہن نے کہا دے مرلے چاہیے وہ سی وہ دلاما نے کہا دے مرلے چاہیے وہ سی وہ کیا دے چاہیے وہ سی نہیں دیتے نہیں دیتے یہ جہان بھی تعلق ہے ٹھیکا ہے تو کفریت کرنا ہے یہ جہاں یہ وہ جہاں
کی آگے گیا جو او ترفع له علیہا متاعہ صدقۃ کوئی آدمی رکشے سے آج کا دور دے دے سمجھ آ گئی رکشے سے سامان لائے کے آیا موٹر سائیکل لے کے تو دانے کا رلی ہو جائے اور دلے کو لائے گا اس کا کیسا کوٹر پر دے دیتا دانے لواج رکشے سے سامان ہے اس کا کیا دیتا سامان لواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی نام تو سواری تو سامان لوانا جواب یہ مٹی جاؤ گے اللہ کے قوم میرا سامان لانا کے بڑے جواب دے رکھا ہے آئے لینا بیٹھ دواجہ سمجھ آ گئی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدقہ ہے انسانیت کی خدمت ہے انسانیت کی خدمت ہے چاہے تھوڑا دعا لے لے آئی اور اس کو مطلب نہ کرے نا فرمایا بل کلمۃ طیبہ صدقہ ستھرا بول کو میٹھا بول کو ارادہ نکال کر کسی کو سمجھاؤ گے نا کوئی وضو غلط کرے جب بیٹھو تو سمجھائی تھی باقی گھرنال نہ بول بولے سا گرا کو غلطی ہو گئی تو اسے گھرنال نہ بول بولے اتنی تیکھے جڑاس ہو گئے ہیں کہ کوئی موٹر سائیکل میں بے اردو ہی ہوتا گیا تھوڑے چکرا سے بھی مست ہو گئے نہیں تھے اس نے منہ میں میٹھے بول رہے ہو بولے سے گھرنال بول بولے سارے جب روڈ سے چلتے ہوئے کی حالت نہیں ربڑ پاسی وہ میٹھے بول پیچھے گئے تو پیو تھوڑی جی گل کی تھی کوشش ہوتی میں یہ ہوتی ہے بول بولا کہ اپنے کو کچھ ہو رہے میں واقعی میں بہت تھوڑے اتنے ایڈوانس ہو گیا کہ گھوم سے گالوں سے کرتے بیٹھے ہوئے میں تو تھوڑے میں تو سمجھے بعد کلمۃ طیبہ صدقہ تم فرمایا تیرا میٹھا بول تیرا سونا گزارا جڑا تیرے سکون دے یہ بھی صدقہ ہے وَكُلُّ خُطْبَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ اے جڑا ٹول کے آئے پہ کیوں خدا نے کھارے نماز واسطے چل کے جاندے ہو ہر قدم تیرے واسطے صدقہ ہے سبحان اللہ وَتَمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے رات میں گنڈا پیا ہے رات میں روڑا پیا ہے سمجھ آ گئی نا کہ پکی کے گاڑ گھر کے گاڑ پکی ہوتی ہے پانی چھوڑ دیتے ہو وہ سے جان تو مار نہیں دیتا وہ پکی کھاڑ میں دی ہے نا گھر کے گاڑ کھڑکی ہوتی ہے گندا پانی چھوڑ دیتے ہو نا شریعت آتی ہوئی ہے وَتَمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ راتوں نقصان دے شاید ہٹانا یہ بھی فرمایا صدقہ تم صدقے دس باب میں سبحان اللہ اندروں کہاں لے لے اکاب تو بات کا بات ہے کہ نہیں سکتے ہوئے حیران تو بات ہے ساڑھے نا وہ شریعت کا مزاج صرف نماز وہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اسے روڈ دے وچارے کٹی کلار میں سودا لاؤنے شروع کر دے روڈ دے وچارے ایک صحیح کوئی نہیں یہ ظاہر مسلم ہے مسلمان گٹی ڈرائیور الگ فانے اور دی پارکنگ اور کلار کے سامان لو بس وہ پیچھے ایمبولینس آ گئی یہ پیچھے کوئی مریض آ گیا ہے 100 چیزیں آ گئی ہیں بڑے پہلے کر جو بڑھوں رستے میں بھی حقوق کے شریعت رستے تاہی تو بھائی تمام کیوں دے حق دا فرق ہوئی ہے بیراد دے حق دا ہوئی شریعت دے راہ دے حق رستے ہیں کہ راہ کا اتجاب میں نہیں کر رہا کسی قدرہ تکلیف نہ ہوئی اصلا اللہ کہاں کے لئے بارے کے لئے ساتھ انصار ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے درسات ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اشارہ فرمائے قلت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقہ افضل سب کو بہترین صدقہ کیڑا سب کو بہترین صدقہ کیڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب یہ
پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ رات کا پانی سمجھ آ گئی نا؟ کسی جگہ سے پانی کا انتظام کوئی نہیں تو اس میں پانی کا انتظام کر دیو، بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ کی نہ رات ہے کل اللہ تعالیٰ آپ جا کے کھتی رات ہے، یہی ہوتا ہے مشین کو نشان کرتے یہ لوگ آپ کی بھکتی نہ آئے تھے گلاس کرتا بھی لوگ پانی پیتے سمجھ آ گئے وہ گلاس سے آتا لگے رہے جیسے کہ اپنا گلاس لائے گلاس دیکھیں جس سے یہ پانی پینے ہوتا نہیں ہو گلاس کا بہترین صدقہ پانی جتنے پانی کے انتظام کوئی نہیں کسی بس سے کوئی نہیں برس سے کوئی نہیں الہی رات سے کوئی نہیں لوگ گزرتے بہترین انتظام ہے کہ پانی کا صدقہ کرتا افضل صدقہ ایک اور حدیث پاک ہے افضل صدقہ اللسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین صدقہ یہ قربانی کا ہے فرمایا بہترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے افضل صدقہ اللسان بہترین صدقہ کیا ہے زبان کا صدقہ ہے کی راز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صدقہ اللسان زبان کا صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاعۃ یفق بها الاسیر تیری ایسی سفارش جیسی وجہ تو کوئی قیدی چھوٹ جاوے بندہ پھنسے ہوئے تو سفارش کی تھی سمجھ آ گئی نا اس گناہ کو توبہ کر رہی بھلے مجرے بھی آئے ہم توبہ کروا کے تو سفارش کی تھی بندہ چھڑا رہے تو بہترین صدقہ ہے سبحان اللہ تعالیٰ نے پورے کیس سے جا کے ہندوستان والے کار میں جڑا 2 سال تک دبیا رہا ہے یہ امریکہ نے جدا پورے کیس کار میں مطلب بس میں بھی وہ جو بڑے سمجھ بتا یاد کرے تھے دان جی دے ہوتی جو دان بیچنا بس کیس کرے سب یاد کرے ابو پڑھے لکھے بیٹھے ہوگا کہ بس نہ بڑا مرد کا آدمی ہوگا سائنس پاس میں بے کے کام دے گا 100 ہٹا کی دوائی سے پورا کیس کار بلا سے پورا کیس کار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی بہترین صدقہ ہے زبان بہترین صدقہ ہے آج یہ لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی بہترین صدقہ ہے فرمایا الشفاعۃ تو زبان کے ذریعے کسی کی سفارش کرے کیونکہ بیٹی بد تو ہے چھوٹ جاتا ہے اور ایک پورا کیس کرتے بنے سے کل معروف صدقہ فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے مَيْنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ سنو ہے کوئی بھی نیکی ہے انت اللہ کا بوجہ طلب سبحان فرمایا تو اپنے بھران ان ملے کہ تیرا چہرہ مسکراندہ بدوے تیرا چہرہ مسکراندہ بدوے یہ نہیں ان ملے سکیٹ چڑی ہوئی تیرا چہرہ بے وجہ طلب فرمایا خندہ پشانی کا ہنستے مسکراندے چہرے نال تو دوے بلال مسلمان کو اپنے بلال کو برادری والے کو تو مل پوے تو فرمایا کہ تیرے واسطے صدقہ ہے تو ملنے آ جاوے نا تو بندہ خوش ہو کے مل پوے ہنستا مسکراندہ چہرہ رکھے سمجھ آ گئی نا یہ بھی عشاء ہے صدقہ ہے اور آگے فرمایا انت خلیلا من طالب کبھی جائے تقیر مشکات شریف کی حدیث مشکات شریف میں حدیث کی کتاب ہے تو دی حدیث ہے کہ فرمایا تیرے کو بندہ آ گیا ایک مسلمان بھیرا آ گیا ہے کیونکہ بھیرا ہوئے دے آ گیا اس آگیا میرے کو کاشا ہے سمجھ آ گئی نا تو اپنے برتن جو تھا برتن باہر چھوڑے اس کو دل دانے نے جوڑ رہی تو اپنی کلوٹی بیٹھو دانے دبائے کے دے چھوڑا اس بیچارے کو پانی کوئی نہیں سمجھ آ گئی نا تو اپنے کو پانی باہر کے دے چھوڑا کہ فرمایا تو اپنے برتن جو کو باہر کے دے دے یہ بھی تیرے واسطے صدقہ ہے انسانیت دسی جا رہی ہے یہ انسانیت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سیرت النبی کا جلسہ ہے میلاد کا جلسہ ہے
میری لائے گال سن میں خدا نے گائے جبائے کی ذمہ داری نال گال پہ کرے نا اگر کیتی ہونا ہے کوڑے کے اگر کسی نے دبائی ہونا ہے دھوئے سمجھ آتی پئی نا اگر تو مسلمان دی عام تو رفتہ عام راہ جڑے وہ ملے ہوئے نجائز تجاوزات کیتے ہوئے سمجھ آتی پئی ہے نا اگر کسی دا حق کھاتی بنا ہے تو پورے موضع وسط اسلام تے جڑیے دی چھائیں کر چھوڑ کر کسی کھاتے نہیں میں اے ربیع الاول کا مہینہ ہے اپنا میلاد منانا ہے مطلب بہترین میلاد کا طریقہ دسینا اگر تو میلاد منانا ہے جڑی برادری نال وسیب نال جڑے نال لڑیا بنا جا کے سولہ کردا تے یہ میلاد ہے کیونکہ میرے آقا نے جو تشریف لایا ہے نا یہ کام ہو جانا او پہلو لڑائی ہوندیاں ہیں اس کا کہ میں پہلو پانی بھی آنا تو کہ میں پہلو پانی بھی آنا میرے آقا نے کیوں لڑائی ہوتی آئی نسل جا کے ٹوٹی جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحماء بینہم آپس سے ٹھیکو کا کچھ بات چھوڑی آئی اے میلاد کا مقصد ہے سنو کرے نا سنو ذرا کھاتا باندھے رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور تشریف لائے فرمایا سنو اللہ اور اعلان دے نال رسول کے جانگے آ میلاد بنا چوکے ساری جگہ دھوتے کلونا سب کا رکشے بنا کے ساری جگہ بھجنا سب کا سور لے چھوڑ دی دونوں طرف بھی میلاد بنے گا بنائی سور جدید آپس سے جوڑ کوئی نہیں سمجھ آ رہی میں تو آپ کا میلاد اتنا خوش ہوں قسم انسانی شکل ہے تھوڑے سامنے بیٹھا میرے آقا نہ ہوندے جڑے ساڑے دردوں تے قدموں نے پیٹ دے ہو گیا کینا لوڑ ہو گیا کیتے کا کیشا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلو دیاں تو زندہ پور چھوڑے تھے بہن کمیا دی کمیا میرا میں تو پور چھوڑے تھا آ بلال منا ساری بہن جان نے آقا دی وجہ جڑے بابے نے وراثت دے دے نا کہ میلاد یہ منا لو تو بہرحال آیت کی تقریر تو خلاصہ سنا رہا ہوں اس صدقہ صرف مال بھی بہترین صدقہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے صدقے جنہاں جو صدقے کا ثواب ملتا ہے تقریر کا خلاصہ دسیتا بھی ہوں کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے یہ مسائل کے حدیث سنائے ہوئے کہ تو دیر تشریف لایا ہو اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے مصیبت زدہ حاجت مند کی امداد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے خود برائی سے بچ جانا یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے اچھا اپنی گھر اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سلوک سے زندگی گزارنی گرام مانتے اپنی بیگم سے منہ دیکھ چھوڑنا یہ بھی صدقہ ہے سمجھ آ گئے نا یہ اوپری گل معلوم ہوتی بھی اسے برائے پاس دہاڑی سامنے ملتی پئی ہے تو اسے پتہ ہوئی کسی آدمی کو اس کی سواری پہ بٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے پاکیزہ کلمہ میٹھا بول بولنا یہ بھی صدقہ ہے نماز کے لیے جانا یہ بھی صدقہ ہے راستے کو تکلیف دے شاید ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے کسی مریض کو پوچھن جانا یہ بھی صدقہ ہے جنازے کے نال جانا یہ بھی صدقہ ہے کسی دیدار کو ہنس کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے سمجھ آ گئی نا جدو آپس دوست ملو سلام وچ پہل کرنا یہ بھی صدقہ ہے سفارش کر کے کسی قیدی کو چھڑانا یہ بھی صدقہ ہے اپنے برتن چوں اپنے بٹوے چوں اپنے برتن چوں اپنی کلوٹی چوں شائع کر کے دوسرے کو دے چھوڑنا یہ بھی کی شاید صدقہ ہے اور اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے دعا ہے کہ میں جی اللہ میں صدقے کی صورت دسی ہیں کیونکہ اصل تقریر کا مفہوم بھی شروع ہوا ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مال دار مال دار صدقہ کرنا ہے ایسا غریب کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی صدقے کی صورت دسیاں یہ کیتا کرے سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے